الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله سارے مل کے بلو بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنا جميع خصاله صلوا عليه وآله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنا جميع خصاله حسنا جميع خصاله اور جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا در پہ بلا اور جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ کرم کے فیصلے یہ بڑے نصیب کی باتیں ہیں بلغ العلا بکماله کشف الدجى بجماله حسنا جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله یہ حلیمہ بھیدو کھلا نہیں اور یہ مقام چونو چرا نہیں تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے جو بکریاں تیری چرا گئے بلغ العلا بکماله
ہند ولی عطا رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تشریف لائے اور آپ دے قدمہ دے اندر بیٹھ گئے، کیونکہ آپ دا عقیدہ سی کہ پوری دنیا نو خدا تو بعد جو بادشاہ تقسیم کردا میرا داتا علی حجویری کردا ہوئے، اور آج بھی تانوں پتہ ہے کہ تواڈے پاکستان دا کوئی بھی بادشاہ بنیا نے سب تو پہلے میرے داتا دی چوکٹ نو آ کے چومیا ہوئے، کیونکہ داتا صاحب شہنشاہ نے لجپال نے حضرت غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بعض علماء نے لکھیا کہ 6 مہینہ رہے، بعض نے لکھیا کہ آپ 40 دن رہے۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے غریب نواز نو اتنا نوازیا، جدو آپ دے 40 دن پورے ہو گئے نے تو ہاتھ بن کے کہنے لگے حضور میں تے ناقص سی، نگاہ مار کے مینوں کامل بنا چھڑیا ہوئے، اور میں تو ادنا سی، توجہ فرما کے مینوں اعلیٰ کر چھڑیا ہوئے۔ اور پھر آپ نے وہ شعر لکھیا، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، پڑھو سارے، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں پیر کامل کامل آرا رہنما۔ اور میاں محمد نے کیا خوبصورت کیا، آپ فرماتے ہیں میں نہیں وہ میرا مرشد اونچا، اور میں نہیں میرا مرشد اونچا، تے میں اچیاں سنگی لائی، او صدقے جاواں انہاں اچیاں تاہیں، او جنہاں نے نال نبائی۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ خش خس جنہ قدر نہ قدر نہ میرا تے صاحب نو وڈھائیاں، اور میں گلیاں دا روڑا کوڑا، اور محل چڑھایا سایاں، اور در مرشدی دا ایک خانہ خانہ کعبہ تے حج ضروری کریے، تے تقوی رکھ محبوبہ والا، تے چل دوارا ملیے۔ حضرت خواجہ غریب نواز آپ نے کیا کہ گنج بخشے، فارسی دا لفظ ہے گنج بخشے فیض عالم، کہ مینوں خزانے بخش چھڑے نے اور پوری دنیا دے اندر بخش چھڑے نے۔ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، اور ناقصارا پیر کامل کاملا رہنما۔ حضور میں دے ایک ناقص آیا سی، لیکن توجہ بار کے مینوں کامل بنا چھڑیا۔ اج بھی دیکھ لو غریب نواز دا شعر داتا صاحب دی چوکٹ تے لکھیا، اور ساری دنیا انہوں پڑھ دی ہے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی کامل ہستیاں سن۔ آپ دادا پوچھنے تھے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کو پوچھ، آپ جدو بھی سرکار دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے سلام کرن واسطے، تو آپ پیران دے بل چل کے نہیں آئے بلکہ ٹخنیاں دے بل چل کران دے سنا۔ اج بھی SSP آفس جدو DIG صاحب دا دفتر ہے، او دے اندر ٹپا ہے بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ دا،
آپ ٹبے تے بیٹھتے سن اور پھر جدو سرکار دی بارگاہ بھی جانا ہے آپ نے پیراں دے بھار چل کے نہیں جاندے سن بلکہ ٹخنیاں دے بل چل کے جاندے سن. تے کسے اہل دل نے پوچھیا کہ یا فرید پیراں دے بل چل کر نہیں جاندے ٹخنیاں دے بل چل کے جاندے ہو؟ تے کہن لگے میں اپنے یار دا ادب کرنا، ایسا نہ ہوئے کہ میرا پیر اونچا ہوئے یار دا سر نیواں ہوئے تے میری زندگی دی ساری عبادت ہی ضائع ہو جائے. حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ اس قدر آپ دا حیا اور ادب کرتے سن. ایک باری حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ سفر کرتے شام چلے گئے، ملک شام دے اندر، کیونکہ آپ دے مرشد بھی جو حضرت ابو الفضل محمد بن حسن خطلی رحمت اللہ علیہ ملک شام دے اندر ہی آپ دا آستانہ ہے. آپ جدو پہنچے خیال ہے کہ میں مؤذن رسول حضرت سیدنا بلال حبشی دے روزہ مبارک دی حاضری دوں. آپ حاضری دین واسطے چلے گئے. جدو سرکار حاضری دین واسطے گئے تو آپ نو کچھ نیند آ گئی. سرکار دے مزار پاک دے کول بیٹھے سن، آپ نو کچھ نیند آئی تے آپ خواب دے اندر کی دیکھتے ہیں کہ مدینے والے دا دیدار نصیب ہویا آپ نو. اور حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کہندے ہیں کہ میں جدو حضور نو تکیا نے تو بڑا خوش ہویا کہ میری قسمت جاگی. آپ کہندے ہیں کہ سرکار دی گود دے اندر نے اس طرح کوئی بچہ سی چھوٹا بچہ جی میں انہوں کھڑائی دا پیار کری دے تو میں ادبن حضور دی بارگاہ وچ ہاتھ بن کے کھڑا ہو کے عرض کی تھی کہ آقا جے اجازت ہوئے میں سوال کر سکنا؟ حضور نے فرمایا کرو. حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کہنے لگے حضور دسو کہ تہاڈی گود دے اندر کی ہے؟ ایک کون شہزادہ جڑا تہاڈی گود دے اندر کھیڑ رہا ہے پرورش پکار رہا ہے؟ حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری امت دا امام اعظم امام ابو حنیفہ ہے. امام اعظم امام ابو حنیفہ ہے. پھر آپ دی بارگاہ دے اندر سوال ہویا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے آپ نو تلاش کیتا جائے دوبارہ ملاقات ہوئے کتھے ہوئے گی؟ فرمایا کہ علم ابو حنیفہ، فرمایا کہ مصطفیٰ کریم نو تلاش کرنا ہوئے علم ابو حنیفہ دے اندر تلاش کر لینا. اتنا مقام سی حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا بھی. اور حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آپ بھی بڑی کامل ہستی گزرے جنہ دے اسی پیروکار ہیں، جنہ نو اسی امام مندے ہیں. تو میں عرض کر رہا سی کہ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کہندے ہیں کہ میں شام دے اندر سی اور حضور مکہ شریف دے اندر سی باب شیبہ دے دروازے کو گزر رہے سن. جدو حضور دی گود دے اندر میں معصوم بچہ دیکھے نے اور میں پوچھا کہ آقا کون ہے؟ فرمایا کہ میری امت دا امام ہے، ایدہ نام امام اعظم امام ابو حنیفہ ہے رحمت اللہ. حضور نبی معظم رحمت اللہ علیہ دے پیارے غلام حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ آپ دی خدمت دے اندر ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت امام شیر ربانی رحمت اللہ علیہ شرق شریف دے تاجدار آپ جدو کرو ٹرے تو ارادہ ایسی کہ حضور جیدے کار آئیے کار والا ملے نا تو پھر آن دا فائدہ کوئی نہیں. حضرت امام شیر ربانی رحمت اللہ علیہ حضرت میاں شیر محمد شرق شریف والے رحمت اللہ علیہ آپ دینا کو بیلی بھی سن سنگی بھی سن. جس ویلے سرکار تشریف لائے داتا حضور رحمت اللہ علیہ دی گلی دے اندر آپ داخل ہوئے اور جدو آپ داخل ہوئے نے آپ جدو کرو ٹرے سن آپ نے دل وچ آکھیا سی کہ جی دے کار جائیے تے کار والا ملے نا تے آن دا فائدہ کوئی نہیں ہوندا. اعلیٰ حضرت میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ آپ کہندے نے کہ میں جدو
داتا صاحب دی گلی وچ آیا اور میں کی دیکھنا کہ گلی دے اندر سامنے تو حضور داتا صاحب تشریف لے آ رہے سن اور میں جدو آپ دا دیدار کیتا ملاقات ہوئی کچھ سنگی بھی سن میرے نال جڑے کھبے سجے کھڑے سن اور میں حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دا چہرہ ویکھ رہا سی حضرت میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ کہندے نے کہ آپ دا چہرہ ایڈا حسین سی کہ دل کردا میں ساری زندگی ویندا ہی رہواں اور میرے مرشد حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے کیا خوبصورت مرشد دی شان دا نقشہ بیان فرمایا آپ فرما دیں تن میرا اے چشمہ ہوئے میں ویخنا مرشدی اے رجان لکھ لکھ چشمے ایک کھولا ایک جان اتنا ڈٹھیا او مینو صبر نہ آوے تے میں ہون کت والی اے بجان مرشد دا دیدار باہو تے مینو لکھی کروڑا اے حجان حضرت میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ نے ملاقات کی تھی آپ کو اجازت لی تے واپس ٹر پے تھوڑی جی اگے جدو ہوئے نے وہ بیلی کہنے لگے حضور تسی تے آندے سو کہ داتا صاحب نہ ملاقات کرنی ہے تے اسی تے انتظار کر رہے سن کہ داتا صاحب نہ ملاقات ہوئے ساڈا بھی کام بن جائے آپ فرمان لگے چلے ویندے نہیں پے سن جدنا میں گلاں کردا سی وہی تے داتا علی حجویری سنا انہاں دا نام ہی تے حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ اور آپ دا اخلاق کے کریمانہ ایسا سی آپ دے دسترخوان تے چاہے کوئی اپنا ہے چاہے کوئی بگانا ہے اور یہ تسی سمجھ دیو کہ صوفیاء دے جو دسترخوان نے انہاں تے پہچان نہیں ہوندی کہ میرا تے بگانا ہے صوفی ہوندہ ہی ہوئے کہ جڑا اللہ دی مخلوق نہ سارے نال پیار کرے حضرت داتا صاحب دا لنگر بھی بڑا وسیع لنگر ہوندہ سی آپ دا دسترخوان بڑا وسیع ہوندہ سی حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ یہ جڑا بھاٹی دروازہ ہے یہ دے اندر بہت ساریاں قوماں سن لیکن اکثریت جڑی سی وہ پٹیاں دی سی اور وہ پٹی جڑے سن قوم دے ہندو سن حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دے جڑے منن والے پیروکار سن وہ گئے ایک دن جا کے انہوں نے پارٹی دروازہ مٹا کے حجویری دروازہ لکھ دیتا جس ویلے حجویری دروازہ لکھیا وہ لوگ ایک دن سارے کٹھے ہو کے حضور داتا صاحب دی بارگاہ وچ آئے کہنے لگے حضور ویکھو نے تسی کوئی قوم دے رہنما تے نہیں تسی تے رب دی ساری مخلوق دے پیشوا ہو اسی تانوں مننے ہاں لیکن تواڈے بیلیاں نے ساڈے ابوا اجداد دا نام ختم کر کے حجویری نام لکھ چھڑیا ہے حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ تشریف لے کے نال گئے آپ نے جا کے اپنے قلم نال حجویری مٹا دیتا اور وہ دیتے پارٹی ہی لکھ دیتا جس ویلے لفظ پارٹی لکھیا نے وہ جتنی بھی برادری سی قوم ہندو وہ سارے نے حضرت داتا صاحب دا اخلاق دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ دے غلام بن کے سن
یہ جیڑی بڑی برادری ہے کہ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دے ہاتھاں اتے ہاتھ رکھ کے مسلمان ہو کے حضور دے غلام بنے سے. حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دی اس کتاب دے بارے جو آپ دی کتاب ہے کشف المحجوب، آپ نے بہت ساریاں کتب لکھیاں، کتاباں لکھیاں، لیکن لوگوں نے چھپوائیاں نہیں. لیکن ایک کتاب جو کم و بیش 400 یا 500 600 صفحات دے اوپر مشتمل ہے، جیدہ نام ہے کشف المحجوب. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو پوچھا کہ خواجہ صاحب دسو دہلی دے تسی بادشاہ ہو، اس کتاب دے بارے دسو، اس کتاب دی شان کی ہے، دا مقام کی ہے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جنہوں دنیا دے اندر رہبر نہ ملے، مرشد نہ ملے نے، حضرت داتا صاحب دی کتاب کشف المحجوب دا مطالعہ کرے، اسی رات مرشد نال ملاقات ہو جاوے گی. اتنی او کامل کتاب ہے تصوف دے اوپر. اور آخری واقعہ وہ دے وچوں میں سنا کے ختم کرنا چاہنا. حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا توبہ دے حوالے نالوں. آپ نے واقعہ لکھیا کہ شام دے اندر ایک بڑا امیر کبیر آدمی سی، وہ دا بہت بڑا باغ سی. اس باغ دے اندر ایک مالی سی، ایک دی بیوی سی. ایک دن ایسا ہویا کہ وہ بادشاہ اس بیوی تے بدنیتا ہو گیا. اپنے نوکر نو کیا کہ بازار وچوں کو سودا سلف لیا، انہوں بازار دے اندر گھر چڑھیا. حضرت داتا صاحب لکھ دینے کہ اس بی بی نو کیا اس بادشاہ نے کہ جا جتنے بھی دروازے نے میرے باغ دے وہ سارے بند کر کے آ جا. اور جس ویلے وہ بی بی گئی اور باغ دے سارے دروازے انہیں بند کیتے، اور بند کرن تو بعد وہ دے قریب آئی. وہ بادشاہ کہنے لگیا مینوں اے دس کہ دروازے بند کر چھڑے نے. اس بی بی نے کیا کہ دنیا دے تے سارے بوئے میں بند کر چھڑے نے، لیکن میرے مولا دا بوا جے بھی کھلا ہوئے. اس رب دا دروازہ کھلا ہے، او دا دروازہ میں بند نہیں کر سکتی، کیونکہ او دا فرمان ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سینۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بس اس بادشاہ نو جدو توجہ کرائی کہ دنیا دے بوئے بند ہو چکے نے، لیکن میرے رب دا بوا کھلا ہے اور قیامت دی صبح تک کھلا ہی رہے گا. بس جدو اتنی گل اس بی بی نے دہرائی، بس اس دی دل دی کیفیت بدل گئی اور توبہ طائب کر کے نبی دا سچا غلام بن گیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.